وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا صاحب یہ ایک عجیب سی پریس کانفرنس تھی، اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کلین چٹ دے دی، سیاسی لوگوں کو بھی کلین چٹ دے دی، کسی ایک کردار کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایک کردار ہے جو فیسیلیٹیٹ جس نے کیا، ارشد شریف کو وہاں کینیا کیوں گئے، کس طریقے سے اس فارم ہاؤس میں وہ گئے، وہ کون شخص ہے، کیونکہ ابھی تک نہیں پتا چلا کہ جو ڈرائیور ہے جو کہ ڈرائیو کر رہا تھا ارشد شریف صاحب کو لے کر، اس کا موقف کیا ہے۔ حکومت کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچی ہے، کیونکہ فیصل واؤڈر صاحب تو بغیر ثبوت کے بہت ساری باتیں کر گئے ہیں، ثبوت انہوں نے دیا نہیں، جواب کچھ دیا نہیں، ہم بھی کوشش کریں کہ وہ پروگرام میں آ جائیں۔ نہیں، میرا خیال ہے شاہ زیب فیصل واڈا کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے، اور فیصل واڈا نے جو بات کی ہے اور اس بات کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو عمران خان صاحب نے پچھلے 2 دنوں میں جو باتیں کی ہیں تو یہ سارے تانے بانے جو ہیں اس قتل کے وہ عمران خان صاحب کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں اب فیصل واڈا کی اگر پریس کانفرنس کو بلیو کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اور کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہی بندہ جو ہے یہ اس سازش کا جو ہے وہ سرگنا جو ہے وہ لگتا ہے۔ اور دوسرا جو وہاں پہ کینیا میں فارم ہاؤس ہے، اور فارم ہاؤس اور اس کے ساتھ وہ جو بندے ہیں 2 خرم اور وقار، اور وہاں پہ وہ کمپنی جو ہے جس کے پاس ارشد شریف جو ہے وہ گئے ہیں، اس کا تعلق بھی جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت سے بتایا جا رہا ہے، ایک ایسی فیملی سے بتایا جا رہا ہے جن کا دبئی میں بھی بہت لمبا چوڑا کاروبار ہے، اور وہ میڈیا سے بھی منسلک ہیں۔ تو یہ فیصل واڈا نے جو باتیں کی ہیں یہ تو اس نے ایکسپوز کر دی ہے۔ رانا صاحب دیکھیں ایک صحافی کی شہادت ہوئی ہے، ان کی ابھی تک تدفین بھی نہیں ہوئی ہے، ان کے بچے تکلیف میں ہیں۔ قیاس رائیوں میں تو اس طریقے سے بات نہیں ہونی چاہیے کہ فیصل واؤڈر صاحب آئے اور 9:20 سے 10 بجے تک اپنی باتیں کر کے چلے گئے، کہا میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے، موبائل میں بھی موجود ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ پھر بتا دیجئے کہ اگر آپ کی تحقیق کسی نہ کسی سطح پر پہنچی ہے کہ کون تھا جس نے ارشد شریف صاحب کے وہاں رہنے کا بندوبست کیا تھا، فارم ہاؤس میں تھے، کیونکہ جو ڈرائیور اس کا موقف ہی نہیں سامنے آ رہا ہے، تو آپ کم از کم بتائیے شہریوں کو کہ پھر کون تھا جس نے یہ سارا کا سارا کام کیا تھا، کیا موقف ہے اگر کسی کچھ کینیا کی پولیس نے بتایا ہے۔ نہیں دیکھیں، کینیا کی پولیس جو ہے وہ کینیا کی پولیس تو ابھی تک جو کینیا کی پولیس کا موقف سامنے آیا ہے وہ تو اون کر رہے تھے کہ جی یہ فائرنگ، گاڑی کو ہم نے روکا ہے، گاڑی جو ہے وہ رکی نہیں ہے، ہم نے فائرنگ کی ہے۔ اب فیصل واڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ گولی ایک ان کے سینے میں لگی ہے اور ایک جو ہے ان کے سر پہ لگی ہے اور کلوز ڈسٹینس سے لگی ہے، تو یہ پولیس کی گولی تو ہو نہیں سکتی۔ اب فیصل واڈا صاحب وہ آدمی ہیں جو اپنا فون دکھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں تھا، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ ان کی بات کو ہم کس طرح سے جٹلائیں، اور وہ جو فارم ہاؤس ہے اور وہ جو وقار اور خرم ہے ان سے متعلق جو مزید انفارمیشن ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم نے 2 انتہائی ایکسپیرینسڈ لوگوں کو جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو اب جب تک وہاں سے کوئی بات جو ہے وہ پوری طرح سے ویریفائی نہیں ہوتی اس وقت تک میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ جس طرح سے فیصل واڈا صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے اور جو ان کے پاس انفارمیشن تھی انہوں نے سب کے سامنے رکھ دی ہیں، تو میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتا۔ لیکن مگر رانا صاحب دیکھیں ان کی جو انفارمیشن تھی وہ حیران کن طور پر پی ٹی وی میں بھی دکھائی گئی، اور جو فیصل واؤڈر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اپوزیشن رہنما تحریک انصاف سے تعلق ہے، تو مجھے یہ بتا دیں پھر فیصل واؤڈر کو ہی کل بلا کے ان سے تحقیق کریں کہ بھائی آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس پر ارشد شریف ٹرسٹ کرتا تھا اسی نے ارشد شریف کو باہر بھیجا اور ارشد شریف کو مجبور کیا۔ اب خان صاحب نے کل کہا عمران خان صاحب نے کہ میں نے ارشد شریف کو کہا، وہ پھر بھی نہیں گیا، میں نے پھر دوبارہ کہا کہ اسے جانا چاہیے۔ تو فیصل واؤڈا جو امپلائی کر رہے ہیں اپنا چیئرمین بھی کہہ رہے ہیں اور خان صاحب کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو فیصل واؤڈا سے پہلے پوچھنا چاہیے نا بھائی اتنے سارے الزامات لگا رہے ہو تو کن بنیاد پر لگا رہے ہو۔ خان صاحب سے بھی ظاہر پوچھنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو تھریٹس تھے اور مجھے پتا تھے، تو خان صاحب سے بھی پوچھیں کہ انہیں پتا تھے تو انہوں نے پہلے کیوں نہیں اس بات کو پبلک کیا، مگر فیصل واؤڈا سے بھی تو کوئی تحقیق کرے۔ نہیں دیکھیں شاہ زیب، جو فیصل واڈا کی بات ہے
اسے اگر پریما فشائی جو ہے وہ درست تسلیم کیا جائے. اب دیکھیں اب ڈیٹیلڈ انکوائری پروب انویسٹیگیشن تو بعد کی بات ہے, اسے اگر پریما فشائی جو ہے وہ بلیو کیا جائے تو یہ بات جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. دو شخصیات ہی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ دھیان جاتا ہے. کینیا بھیجنا, دبئی میں جو ہے وہ کسی نے تنگ نہیں کیا, ویزا ختم ہوا تو وہاں پہ گئے. لیکن اب اس میں معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پی ٹی وی نے بھی دکھائی, دیکھیں فیصل والا کی یہ خبر جو ہے یہ تقریباً کو پچھلے 2 گھنٹے سے چل رہی تھی, اور یہ بات آ رہی تھی کہ وہ اس قتل کے بارے میں بہت ہی جو ہے وہ انکشافات کرنے والے ہیں, اور کوئی شہادت ان کے پاس ہے, اور وہ ایکسپوز کرنے والے ہیں ان لوگوں کو جو اس قتل میں ملوث ہیں. تو آپ یقین کریں میں تو خود انتظار کر رہا تھا بار بار کہ کب ان کی جو ہے وہ پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے. ہر کسی کو تجسس کے بغیر پتہ نہیں وہ کون سی بات کریں گے, کیا بات کریں گے. راضا وزیر داخلہ ہے, کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا کہ یا نمبر وغیرہ آپ کے نہیں ایکسچینج ہوئے میں واؤڈر صاحب سے پولیٹیشنز کے ہوتے ہیں کہ آپ خود کال کر کے پوچھ لیتے کہ بھائی ایک جرنلسٹ قتل ہوا ہے, آپ کے پاس انفارمیشن ہے, مجھے بھی بتا دیں. آپ پریس کانفرنس کا اظہار کر رہے تھے. نہیں, میں نے دیکھیں فیصل والا صاحب جب تک ممبر تھے اس وقت تک جو ہے وہ ان کے ساتھ کبھی کبھار کوئی زیادہ ان سے تعلق نہیں تھا, کبھی کبھار ان سے جو ہے وہ گفتگو ہو جایا کرتی تھی, لیکن میرا ان کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی اہم بات جو ہے وہ ان سے میں کروں, یا میں یہ سمجھوں کہ وہ میں کروں گا تو میرے ساتھ جو ہے وہ ساری بات جو ہے وہ شیئر کریں گے. میں بھی اسی جو ہے وہ تجسس میں تھا کہ بھئی وہ کون سی ایویڈنس جو ہے وہ پیش کرنے والے تھے. اس لیے تمام چینلز میں میرا نہیں خیال کہ پی ٹی وی سمیت کوئی بھی چینل رہا ہوگا جس نے فیصل واڈا کی جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے جی راز صاحب پریس کانفرنس کی دکھائی گئی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے, ایک تو ٹیم جا رہی ہے کینیا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, پاکستان میں بطور وزیر داخلہ قوم کو بتائیے کہ آپ کیسے آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس تحقیق کے پوائنٹ آف ویو سے. ظاہر خان صاحب نے تو آج جو باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے تقریباً براہ راست اسٹیبلشمنٹ پر بھی الزام لگا دیا ہے, وہ آدم سواتی کے واقعے سے بھی کے ساتھ ہی وہ جوڑ گئے ہیں, اور وہ ظاہر پھر اپنی جو سیاسی مہم ہے اس کا بھی اس کو حصہ بنا رہے ہیں. آپ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ارشد شریف کے قتل کو استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. فیصل واؤڈا جو بات کر رہے ہیں وہ خان صاحب کے الٹ بات کر رہے ہیں, اور جو امپلائی کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کو مجبور کیا گیا باہر جانے کے لیے. یہ تحقیق آگے بڑھے گی کیسے, اور اس طرح کہ ظاہر پولیٹیکل ٹارگیٹنگ کا الزام نہ لگے. اگر خان صاحب پر یہ الزام آپ لوگ لگا رہے ہیں کہ ارشد شریف کا جو بہیمانہ قتل ہے, جو افسوسناک واقعہ ہے, اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو آپ پہ بھی یہ نہ الزام لگے کہ آپ پولیٹیکل ٹارگیٹنگ کے لیے ایک صحافی کے قتل کو استعمال کر رہے ہیں, تو کیسے بڑھے گا معاملہ آگے؟ نہیں دیکھیں شاہد, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اکرنس ہے, جو وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے متعلق آپ کے پاس ایک کلیئر پکچر ہونی چاہیے کہ جو پولیس کا پہلا موقف تھا وہ درست ہے, جو پولیس کا دوسرا موقف ہے وہ درست ہے, اور جو واڈا صاحب نے موقف دیا ہے کیا اس میں کتنی سچائی ہے. کیونکہ اگر پولیس کا دوسرا ورژن لیا جائے کہ گاڑی کے اندر سے جو ہے وہ فائر کیا گیا ہے, تو وہ بات جو ہے وہ پھر فیصل واڈا کے موقف کے ساتھ جو ہے وہ میل کھاتی ہے. ایک تو پہلے یہ ہے کہ اس اکرنس کو پوری طرح سے کلیئر کیا جائے, اور وہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جب تک ہمارے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں, جو ہمارے ایجنسیز کے لوگ ہیں, وہ موقع پہ وہاں پہ نہ جائیں. وہ چلے گئے ہیں, اگلے 2-3 دنوں میں وہ یہ ساری چیز اکرنس کو جو ہے وہ پوری طرح سے کلیئر کر کے لے آئیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو جوڈیشل کمیشن ہے, جوڈیشل کمیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سیاسی طور پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, بالکل اٹھا رہے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پورے پچھلے 20 دنوں سے وہ 2 دن 4 دن 2 دن 4 دن آگے کر رہے تھے. شاید وہ پتہ نہیں کس موقع کے انتظار میں تھے. اب جب انہوں نے 5 دن پہلے کہا کہ میں جمعے کو پریس کانفرنس میں اعلان کروں گا کہ میں کس دن جو ہے وہ کر رہا ہوں لانگ مارچ, اب انہوں نے جناب 2 دن پہلے جس دن ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی لینڈ کر رہی تھی اسی دن انہوں نے جو ہے وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ جو ہے وہ جمعے کی دے دی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے اسے مجبور کیا. پھر دبئی میں جو ہے وہ ان کو مجبور کرنے کی جو ہے وہ شہادت اس نے دی, مراد سعید نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی. اب فیصل واڈا صاحب نے جو ساری ایویڈنس یا جو اس نے اپنا موقع پیش کیا ہے,
تو اس میں تو یہ بالکل سیدھے سیدھے جو ہے یہ مجرم ہے اور ان کے اوپر یہ سارا معاملہ جاتا ہے. اب جو جوڈیشل کمیشن ہے یا جو انکوائری کمیشن ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا سے شروع کرے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شامل تفتیش کرے, مراد سعید, یعنی یہی 3 آدمی اس وقت پاکستان مگر رانا صاحب بیانات گفتگو کر رہے ہیں. رانا صاحب جب تک ظاہر ایویڈنس سامنے نہ ہو, بیانات کو کنیکٹ کر کے کسی کے قتل کا ذمہ دار تو نہیں قرار دیا جا سکتا. خان صاحب پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کم از کم ارشد شریف صاحب کی تدفین کا انتظار کر لیتے, ان کی ڈیڈ باڈی کا انتظار کر لیتے, انہوں نے سیاست کی تو کم از کم یہ آپ کنکلوژن تو نہ دیجیے. اچھا اگر ہماری ٹیم وہاں جا رہی ہے تو جو ڈرائیور تھا اور جس فارم ہاؤس میں گئے تھے ارشد شریف صاحب, وہ اس سے بات کریں گے جس کے بارے میں اتنے سارے سوالات فیصل واڈا صاحب اٹھا کے چلے گئے کہ کس کا فارم ہاؤس تھا, یہاں پر کوئی شخصیت ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک فیملی ہے جس کے دبئی میں بزنس ہے, پاکستان کے میڈیا میں بھی وہ انوالوڈ ہیں. وہ کون تھا جس نے ارشد شریف صاحب کے وہاں پر رہنے کا بندوبست کیا تھا, اس کا ورژن ہی نہیں آ رہا ہے, تو اس سے بات تو کی جائے, اس شخص سے بات کرے گی اگر ہماری ٹیم جا رہی ہے ادھر سے. جی ہماری ٹیم جو ہے وہ فارم ہاؤس تک بھی جائے گی, اس فارم ہاؤس کا پتہ کرے گی کہ وہ کس کا ہے, اور اس کے بعد وہ وقار اور جو وہ خرم ہے ان تک بھی جو ہے وہ رسائی حاصل کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پولیس کا ورژن اور ان دونوں صاحبان کا جو ورژن ہے اس کو کنفرنٹ کیے بغیر تو آپ کسی بات تک پہنچ نہیں سکیں گے. اور وہ جو فارم ہاؤس ہے, وہ فارم ہاؤس جو ہے وہ کس کا ہے, اور یہ ٹھیک ہے اس وقت ایک افواہ یا ایک نشاندہی ہو رہی ہے کہ یہ فارم یہ انہی کا ہے, لیکن جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے تو میرے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ فارم ہاؤس فلاں کا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اب 2 چیزیں سامنے آ گئی ہیں, اور جس طرح سے فیصل واڈا نے بات کی ہے, یہ اپنا شاہزیر صاحب اس کو آپ اتنا معمولی نہ جانیں. یہ بہت جو سٹوریز جو یعنی چل رہی ہیں نا, اس میں یہ فیصل واڈا کی بات جو ہے یہ کئی جگہوں پہ بڑی ہی ریلیونٹ ہے. جیسے کن جگہوں پہ؟ ان جگہوں پہ کہ اسے یہاں ملک سے جو ہے وہ دیکھیں نا, اس کا فیصل واڈا نے کہا کہ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں تھا. تو پھر اسے ایک بندہ جو خود تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا, میں نے اس کو بلا بلا کے کہا کہ نکلو یہاں سے, چلے جاؤ یہاں سے. وجہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں تھی, اسٹیبلشمنٹ سے اس کا معاملہ طے پا گیا تھا, تو پھر وہ اسے کیوں مجبور کیا گیا. پھر دبئی میں جب اس کا ویزا ختم ہو گیا, اسے کسی نے جو ہے وہ نہیں مجبور کیا, وہ واپس آنا چاہتا تھا, تو پھر وہ کون سے سرکمسٹانسز تھے جس کے وہ اسے جو ہے کینیا جانے پہ جو ہے وہ مجبور کیا گیا اور اسے کینیا بھیجا گیا. اب وہاں پہ جن لوگوں کے پاس اسے ٹھہرایا گیا یا وہ ٹھہرا, تو اب اگر ان لوگوں کا کسی سے تعلق بن جاتا ہے یا ثابت ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پھر ہمیں اب اگر اس قسم کی ہم ایویڈنس تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں تو بالکل جو ہے وہ سامنے لا کے ہر چیز جو ہے وہ ایکسرسائز کر کے دکھائے کہ جی یہ اس طرح سے, یہ اس طرح سے, ایسا تو نہیں ہوگا. یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہی اس قتل کا, اس المناک واقعے کا جو ہے وہ کہ مجرموں کا تعین کرے گی. اور وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ اس وقت جو ہے یہ 2 بندوں کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ فٹ ہو رہی ہے اس پریس کانفرنس کے بعد. مگر راز صاحب ایک اور بات انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے کی ہے جو آپ کے لیے چیلنج ہے. اس نے نکلنا اس جمعے کو ہے, پہنچنا اگلے جمعے کو ہے اسلام آباد میں. وہ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے آئیں گے, پورا یہ 1 ہفتے کا پروسیس ہے, لوگوں کو موبلائز کریں گے, پہنچیں گے. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں بہت خونی ہوگا, جانیں جائیں گی. اب آپ کا ایک ہی ٹارگٹ ہے, اور وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ وائلنس کو کیسے روکا جائے, اور اس کے ساتھ خان صاحب کو کیسے روکا جائے, اور وہ ایک جگہ پہ جا کر جو آپ کہتے ہیں کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں. کیا کریں گے اس کے لیے آپ؟ نہیں دیکھیں, اس میں شاہزیب اگر میں یہ بات کروں گا آج, دیکھیں کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے بات کر دی ہے, اور فیصل واڈا صاحب کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے, اور وہ عمران خان کو اب بھی اپنا لیڈر بھی ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں. اب انہوں نے بات ہو سکتا ہے خان صاحب کو بھی آج ہی پتا چلا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. نہیں, پی ٹی آئی سے تعلق تو ان کا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج انہوں نے بات کر دی ہے, تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ورنہ میں یہ اگر بات کرتا تو شاید میرے اوپر یہ الزام لگتا کہ میں جی ان کے جو ہے وہ لانگ مارچ کو
روکنے کی یا کہ میں ان کو دھمکی دے رہا ہوں. دیکھیں جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس میں دہشت گرد اس یعنی لانگ مارچ سے یا جو گیدرنگز ہوں گی اس لانگ مارچ میں اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بلکہ اس بارے میں بڑی اسٹرانگ جو ایویڈنس ہے کہ اس بارے میں جو ہے وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو پاکستان میں افراتفری چاہتے ہیں, پاکستان میں انارکی چاہتے ہیں, وہ اس معاملے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کا سوچ رہے ہیں. اور اس بارے میں ان سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ بعید نہیں کہ وہ ان گیدرنگز کو جو ہے وہ ہٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اور ان کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ KPK میں جو ہے وہ موجود پائے گئے ہیں, موجود پائے جا رہے ہیں. تو یہ اب اگر خدا نہ خواستہ اب لوگوں کی گیدرنگ جو ہے اس کو جا کے ہم ڈسپرس تو نہیں کریں گے, نہ ہم KPK میں کر سکتے ہیں نہ پنجاب میں کر سکتے ہیں. تو پھر یہ اگر کل کو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے گی یا ہمیں اس کا جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا جائے گا تو یہ تو پھر نامناسب بات ہوگی. لیکن یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے یہ ہمیں ملی ہیں, لیکن میں نے اس کے اوپر اس لیے بات نہیں کی کہ میری یہ بات جو ہے اس کو ادروائز انٹرپریٹ کیا جائے. مگر صاحب ظاہر اس انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر تو خان صاحب نہیں رکیں گے, تو وہ تو آئیں گے. اس کے علاوہ کہ وائلنس ہو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑے رہنما, ایسے رہنما ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. پتہ نہیں کیا انفارمیشن ہے, آپ یہ بات بھی فیصل باؤڈر صاحب سے پوچھ لیجیے گا جب ارشد شریف صاحب کے حوالے سے انویسٹیگیشن کریں کہ ان کے پاس ایسی کیا رپورٹس ہیں اور کہاں سے آئی ہیں کہ وہ اس کو خونی کہہ رہے ہیں. وہ سازشی نظریے کی سازش کی بات کریں, یعنی کہ جو خان صاحب کا پورا بیان ہے وہ تو اسی کے خلاف جا کے بات کر رہے تھے. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیونکہ خان صاحب جب اتنے شہروں سے ہوتے ہوئے آئیں گے ایک ہفتے میں تو بڑا کراؤڈ لے کر آئیں گے. آپ کے پاس پولیس, اگر یہ دہشت گردی کا خطرہ ہے, فوج, لا انفورسمنٹ ایجنسی, سب سے بات ہوئی ہے, کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں شاہ زیب, ہماری اسٹریٹجی کا جو ایک بنیادی جو اپنا جو ہے یعنی فارم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو کسی بھی قیمت پہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دینا, اور جو بلڈنگ سمبل آف اسٹیٹ ہیں ان کو ہم کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اٹ وڈ بی اے لاس آف اسٹیٹ, یہ ریاست کا نقصان ہوگا. اس مقصد کے لیے ہم نے آرٹیکل 245 کو بھی جو ہے وہ انووک کریں گے, اس کے لیے رینجز کو بھی ہم جو ہے وہ ڈپلوائے کریں گے. اس کے علاوہ جو باقی شہر ہے, باقی شہر کا امن, باقی شہر میں آ کے یہ ڈسٹرس پیدا کریں, لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ برباد کریں, لوگوں کے کاروبار کو برباد کریں, تو ہم ان حصوں کو بھی جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے. اگر تو یہ ایک جگہ پہ آ کے جو جگہ مختص کی ہے سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے, جس کے متعلق ابھی تک انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم وہاں پہ آ کے رکیں گے, اگر یہ وہاں پہ رکیں گے تو ہم پھر ان ایریاز کو بھی جو ہے وہ کارڈن آف کریں گے تاکہ وہاں پہ اس قسم کا خطرہ بھی نہ ہو جس قسم کی بات میں نے کی اور فیصل واڈا نے جو بات کی ہے. اور فیصل واڈا کے پاس بھی میرا خیال ہے کہ اس کے پاس بھی وہی انفارمیشن ہے جن رپورٹس کی بنیاد کے اوپر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس بات کا بڑا خطرہ ہے. تو ہم پھر اس ایریا کو بھی کارڈن آف کریں گے, اس گیدرنگ کو بھی جو ہے وہ سیکیور کریں گے. اور اگر انہوں نے وہاں سے نکل کے ریڈ زون کی طرف آنے کی کوشش کی تو پھر جو ہے وہ پھر نقصان ہوگا, اس نقصان کی پھر ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی. یہ ہم نے پوری طرح سے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم کسی طور پہ ریاست کو مسلح جتھے کے آگے کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان کا نقصان ہوگا, یہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلزم کا نقصان ہوگا, یہ رول آف لا کا نقصان ہوگا, یہ ڈیموکریسی کا نقصان ہوگا. اور اگر ہم نے اس کا تحفظ نہ کیا تو پھر یہ نہ پارلیمنٹ کی ضرورت رہے گی, نہ سپریم کورٹ بلڈنگ کی ضرورت ہے, نہ پھر ہائی کورٹ بلڈنگ کی, پھر تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو ایک جتھا آگے قابض ہو جائے گا, اس کے بعد پھر اس وقت تک قابض رہے گا جب تک دوسرا جتھا کو لے کے نہیں آ جائے گا, تو پھر ریاست کا کانسیپٹ کمپرومائز ہو جائے گا. یہ ہم نہیں ہونے دیں. بہت شکریہ حسن اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.